جوان صاحب آپ کے نزدیک کیا اس چیز کو پروف کیا جا سکتا ہے ٹیکنیکلی؟ اگر وہ یہی کہہ دیں کہ جناب میں تو جیل میں بیٹھا ہوں، میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ جی 71 کے واقعات کے حوالے سے ریلیونس میں بات کی جائے، لیکن اور یہ انہوں نے اپنے وکلاء کے تھرو بھی کہا تھا کہ قوم کو چاہیے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ پڑھیں، یہ ان کی ہدایات ضرور تھی، لیکن اس کا کانٹینٹ فائنلی جو پروڈیوس ہوا ہے وہ انہوں نے دیکھا نہیں، اپروو نہیں کیا۔ اس کی بنیاد کے اوپر کیسے یہ چیزیں ثابت ہوں گی؟ اور کانٹینٹ تو خود سے جنریٹ نہیں کیا، وہ تو وہی ہے جو حمود الرحمان کمیشن کے اندر سے نکالا گیا ہے کمیشن کی رپورٹ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنڈلی مجھے ٹوکیے گا نا، 2-2.5 منٹ پہ ذرا تسلی سے بات کروں گا۔ ایک تو پین کاغذ لے کے عمران یعقوب صاحب آپ اور سمینہ پاشا صاحبہ آپ ایک چیز لکھ لیں پین کاغذ لے کے، اور پھر آپ نے مجھ سے دوبارہ شو کرنا ہے جب یہ چیز ہو جائے گی۔ آپ اس کو نوٹ کر لیں کہ بانی تحریک انصاف کچھ دنوں بعد اپنے منہ سے اعتراف اور اعلان کریں گے کہ میرا اس ٹویٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میری مرضی کے ساتھ جناب اپلوڈ نہیں ہوا۔ یہ لکھ لیں کیوں کہ یو ٹرن بیک آؤٹ کرنا یہ ان کا مرغوب، محبوب اور مطلوب مشغلہ ہے، ایک چیز یہ تو آپ لکھ لیں۔ دوسری چیز، سمینہ پاشا صاحبہ آپ میرے لیے بڑی قابل احترام ہے۔ ابھی عمران یعقوب صاحب آپ اپنا تجزیہ دے رہے تھے تو آپ نے جو سپورٹیو تجزیہ بیچ میں ڈسکشن کے طور پہ رکھا، جناب والا وہ حمود الرحمان کمیشن نہیں پیش کی انہوں نے اس ویڈیو کے اندر، ویڈیو آپ پوری دیکھیں۔ تیسری چیز، جناب والا یہ حمود الرحمان کمیشن 2015 میں کدھر تھا، 2016 میں کدھر تھا، 2017 میں کدھر تھا، 2018 میں کدھر تھا، اور پھر 2019، 20، 21 میں کدھر تھا کہ جب آپ بانی تحریک انصاف پوری پاکستانی قوم کو اپنے انٹرویوز کے ذریعے سے درس دیتے تھے، اس وقت حمود الرحمان کمیشن کدھر تھا؟ اور جب اب آپ کی چوری، آپ کی کرپشن، آپ کی بددیانتی، آپ کی نااہلی اور باہر بیٹھے آپ کے ہینڈلر، ان کی وجہ سے جب آپ پھنس گئے، اور پھر آپ اب کہتے ہیں کہ جناب کہتے ہیں نا کہ نہ نگل پا رہے ہیں اور نہ ہضم کر پا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے میں بڑا کلیئر رکھ دوں، جبران الیاس ایک امریکی خفیہ ایجنسی کا ملازم ہے، اس کے ساتھ کئی پروجیکٹس کے اندر جناب ان کے ساتھ ملازمت کرتا ہے، اور امریکن نیشنلٹی ہولڈر ہے جو ان کا سوشل میڈیا ہیڈ ہے، اور ایک انتہائی مشکوک مذہبی گروہ سے اس کا تعلق ہے۔ ڈپٹی ہیڈ سوشل میڈیا عمران غزالی، وہ امریکی نیشنلٹی ہولڈر ہے، شکاگو میں جناب یہ سارے رہائش پذیر ہیں، شکاگو میں جناب آپ کے سارے آپ کے جناب جو ٹولز ہیں شخصیات پہ کیا ان کی طرف سے کوئی موجود نہیں ہے جو وہ ان باتوں کا جواب دے؟ تو مناسب بات نہیں ہے کہ آپ امریکی نیشنلٹی ہولڈر اور جناب وہ بھی ایک بڑے مشکوک مذہبی گروہ سے اس کا تعلق ہے، اور وہ بھی امریکن خفیہ ایجنسی کا جناب ملازم ہے۔ یہ جناب مل کے اور پیچھے آپ کے بانی تحریک انصاف کا کنسنٹ، اور آپ کا میں ایک انکشاف کر دوں ابھی آپ دونوں کے لیے، تسلی سے سن لیجئے گا۔ 28 مئی کی رات کو بریسٹر گوہر نے بیک آؤٹ کیا، 27 تاریخ کو اپلوڈ ہوا بانی تحریک انصاف کا یہ غدار کون، 28 کو کلپ آیا، اور جناب بریسٹر گوہر نے فائٹنگ کرتے ہوئے اپنی طرف سے انہوں نے کہا جی نہیں کوئی تعلق نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، جیسے آپ تجزیہ کر رہی تھی کہ وہ تو جیل میں بیٹھے ہیں، انہیں کیا علم۔ تو جناب اگلے دن میں تو آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کے پاس یہ آپشن ہے کہنے کا کہ بھائی وہ بندہ جیل میں بیٹھا ہے۔ نہیں، آپ اگر اب دیکھ لیں سر، آپ کا ایک تو آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ آتے ہیں، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کوئی ٹوکے نہ، جلسے کی طرح آپ لوگوں کو ماحول مل جائے اور آدھا گھنٹہ آپ لوگ لیکچر دیں، ایسے نہیں ہوتا۔ پروگرام میں آپ آتے ہیں، سوال بھی لینے پڑتے ہیں، ضمنی سوال بھی لینے پڑتے ہیں، اگلے کی بات بھی سننی پڑتی ہے۔ اب آپ ذرا 2-2.5 منٹ آپ کے پورے ہو گئے نا، اب اگلا سوال بھی میرا سن لیں۔ ابھی بریکنگ سن لیں، ایک بریکنگ سن لیں عمران یعقوب صاحب اور سمینہ صاحبہ۔ جی 28 کی رات کو بریسٹر گوہر نے کہا نہیں، بانی تحریک انصاف کے سے کوئی تعلق نہیں۔ 29 پرسوں پیشی تھی اڈیالہ میں، میرا وکیل بانی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا تھا، وہاں پہ کھڑے ہو کے اپنے 10-12 وکیلوں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے لاؤڈلی، بلنٹلی، اوپنلی، شاؤٹلی بانی تحریک انصاف بریسٹر گوہر کو گالیاں دے رہے تھے کہ اس نے یہ کیا حرکت کی ہے، اس کو شرم نہیں آتی کہ وہ کیا باتیں کر رہا ہے۔ میں نے جو کہا ہے میرے ٹویٹ پہ جو ایکس اکاؤنٹ پہ جو آیا ہے وہ 100% درست ہے، اس کو سمجھاؤ کہ وہ انسان بنے، وہ اس قسم کی حرکتیں نہ کرے۔ یہ جناب میں اون اوتھ
मेरा वकील ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, ये बहुत सारे रिपोर्टर दे चुके हैं खबर के बैरिस्टर गौर से उन्होंने नाराजगी का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि आप वजाहतें क्यों दे रहे हैं, या आपकी इतनी कोई खास बड़ा ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। चौहान साहब ये बहुत से रिपोर्टर दे चुके हैं, लेकिन मैं इस वक्त जी, लेकिन मैं सिर्फ ये बता दूं, जो आप ये बात कर रहे हैं कि जी मैंने अपना तजिया तो अभी दिया ही कोई नहीं, मैं तो सिर्फ मुख्तलिफ एंगल से सवाल कर रही हूँ, एक चीज। और दूसरी बात ये सर सुन लेना, मैंने आपको सुना गौर से, अब जरा मेरी बात भी सुन लें, आप मेरी भी जरा सुन लें। चौहान साहब अब आज तो सुने ना, आज तो सवाल सुने। बात ये सुनेंगे क्यों नहीं सुनेंगे? आपको भी जैसे अब इंकशाफ हुए हैं ना, ये चौहान साहब सुने तो सही कि ये सारे तो गैर मुल्की एजेंट भी थे, ये तो इनके मसलक भी गलत थे और ये जनाब फंडिंग भी लेते हैं और इमरान खान इतना बुरा शख्स है, बददियानत। आपको भी तो अभी 10 महीने पहले पता चला है, तो हो सकता है इमरान खान साहब को भी अभी पता चला हो कि मुसलमान कमीशन रिपोर्ट भी मौजूद है। तो ये बातें आप छोड़ दें, अब जरा इस बात पे आ जाएं कि पॉलिटिकली सियासी मंजरनामे पर हो क्या रहा है। से निकले भी है ना, हो जाता है ना इंसान को वक्त के साथ चीजें पता चलती हैं। अच्छा चौहान साहब, आपको भी अब बहुत सारी चीजें पता चली, तो ये सारे इंतशाफात अभी हुए हैं ना समीना, आपको भी तो पहले नहीं पता था ना, पहले आप उनके नाम की माला जपते थे, आपके नजदीक उनसे बढ़कर दुनिया में कोई मुहिब वतन ही नहीं था, कोई ईमानदार ही नहीं था। कैसी लगी आज की वीडियो? तमाम दोस्तों नाजरीन का शुक्रिया जिन्होंने ये वीडियो देखी है। देखा आपने एक टीवी जर्नलिस्ट और एंकर के होते हुए चैनल पर बैठे हुए समीना पाशा ने इमरान खान का किस तरह दफा। पीटीआई के पहले रहनुमा रह चुके हैं चौहान साहब ने किस तरह उनकी बेइज्जती करने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, और जितनी देर वो पीटीआई में रहे हैं चौहान साहब, तब तक तो इमरान खान के गीत गाते थे। जैसे ही वक्त ने पलटा खाया है और उन्होंने भी पलटा खाया है, अब वो इमरान खान पर तोहमतें लगा रहे हैं। वक्त इस चीज़ का गवाह है कि जिसने इमरान खान को छोड़ा है उसको आवाम ने भी छोड़ दिया है। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छुप गए हैं कि हमारा सियासत से कोई